تو ولی کی صحبت میں بیٹھنا یہ بھی عبادت ہے۔ آپ کسی ولی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور وہ ولی بھی ایسا ہے جس کو دیکھ کر آپ کو خدا یاد آ جائے، وہ ولی، اس کی صحبت میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ یہ تو ہے نا ولی کی صحبت میں بیٹھنا، تو ولی کی صحبت میں بیٹھنا تو بہت آگے کی بات ہے۔ یہ حدیث مبارک ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان جس نے ایک کم پورے 100 لوگوں کو ناحق قتل کیا ہوا تھا، ایک کم 100 نوجوانوں کو 100 بندوں کو اس نے ناحق قتل کیا ہوا تھا۔ پھر اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا کہ یار ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، اب توبہ کر لیتے ہیں، اب اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ تو جب اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا تو وہ ایک راہب کے پاس گیا، وہ راہب جو تورات کا درس دیتا تھا، کتاب کے بارے میں بتاتا تھا، اس کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ یار میں نے نا ایک کم 100 قتل کر رکھے گئے، کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ وہ جو راہب تھا وہ کہنے لگا نہیں، تجھے معافی نہیں مل سکتی۔ اس کو غصہ آ گیا، اس نوجوان نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ اب راہب کو ملا کر پورے 100 بندوں کا قاتل رب تعالیٰ کی رحمت کی امید لگائے ہوئے توبہ کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہوا ہے۔ پھر ایک اور بندے کو ملا، کہنے لگا یار ایسے ایسے معاملہ ہے، 100 بندوں کو قتل کیا ہوا ہے میں نے، اب دل میں توبہ کا خیال آیا ہے، تو کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو وہ بندہ تھا، کہنے لگا ہاں، رب تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، فلاں بستی ہے وہاں پر سارے اللہ والے رہتے ہیں، ذکر اللہ میں مشغول رہتے ہیں، تو اس بستی میں چلا جا، انشاءاللہ رب تعالیٰ تیری توبہ قبول فرما لے گا۔ ابھی وہ بندہ بنی اسرائیل کا جس نے 100 قتل کیے ہوئے گھر سے نکلا، اس بستی کی طرف جا رہا ہے کہ جس میں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ راستے میں گھنا جنگل اور اس کو موت آ گئی۔ ابھی وہ ولیوں کی بستی میں نہیں پہنچا، راستے میں موت آ گئی۔ اب ادھر جہنم کے فرشتے بھی آ گئے، جنت کے فرشتے بھی آ گئے۔ جنت کے فرشتے کہنے لگے یہ توبہ کی غرض سے نکلا تھا، لہٰذا اس کو ہم لے کے جائیں گے۔ جہنم کے فرشتے کہنے لگے توبہ کی تو نہیں تھی، قبول بھی نہیں ہوئی، لہٰذا اس کو ہم لے کے جائیں گے۔ تو پھر رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے فرشتوں ایسا کرو کہ اس کا راستہ ناپ لو، چیک کرو، دیکھو کہ کس سائیڈ پہ راستہ زیادہ ہے۔ اگر یہ اپنے گھر سے دور ہے تو جنت کے فرشتے لے جائیں، اگر یہ ولیوں کی بستی سے دور ہے تو پھر اس کو جہنم کے فرشتے لے جائیں۔ جب راستہ ناپا گیا تو وہ بندہ جو تھا اپنے گھر سے دور تھا اور ولیوں کی بستی کے قریب تھا، تو پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جنت کے فرشتے اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ کو بیان فرما کر یہ بتایا کہ اگر کوئی بندہ، کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد علماء کرام گئے جو ذہنوں کی صفائی کرتے گئے، اور اولیاء کرام گئے جو دلوں کی صفائی کرتے گئے، ان دونوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اگر ہم نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ہمارا یہ جہان بھی اچھا ہے اور ہمارا وہ جہان بھی اچھا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دیا ہے وہ واقعی پیر ہونا چاہیے، وہ ولی کامل ہونا چاہیے، وہ شریعت کا رہبر ہونا چاہیے، وہ پیر طریقت ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس نے خود شریعت کو قتل کیا ہوا ہے، سنتوں کو قتل کیا ہوا ہے اور لاکھوں مرید اس کے پیچھے ہیں۔